قابل صد احترام سامعین کرام، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا کہ کان رجل ممن کان قبلکم، تم میں سے پہلی قوموں امتوں میں سے ایک آدمی تھا، تلقت الملائکۃ روح رجل، اللہ کے فرشتوں نے اس کی روح کا استقبال کیا، اس کی روح قبض کی، اور پھر اس کے بعد فرشتے اس سے پوچھتے ہیں اعملت من الخیر شیئا، وہ اللہ کے بندے تو نے کوئی خاص کوئی خیر اور بلائی کا کام کیا ہے؟ اس نے غور و فکر کیا، خود اس نے یاد کیا یا اسے یاد کروایا گیا؟ تو اس نے کہا ہاں ایک کام مجھے یاد ہے جو بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں نے کیا، اور میرا ایک خاصہ بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ تھا کہ کنت آمر فتیانی ان ينذروا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ، کہ میں قرض پہ لوگوں کے ساتھ لین دین کا کاروبار کیا کرتا تھا، ٹریڈنگ کا میرا کام تھا، میں ٹریڈ کرتا، لین دین کا کام کرتا، خرید و فروخت، میں یہ فریضہ سر انجام دیتا، لوگوں کو میں ادھار پہ قرض پہ چیزیں دے دیتا، اور پھر جب ادائیگی کا وقت آتا، لوگوں سے مطلوبہ وقت میں ان سے میں نے واجبات وصول کرنے ہوتے، تو پھر میں اپنے ہرکاروں کو، اپنے ملازموں کو کہتا کہ جو آدمی تنگ دست ہے، اس کے پاس ادائیگی کے لیے ابھی کچھ نہیں ہے، یا تو اس کے قرض میں کچھ کمی کر دی جائے، یا وہ زیادہ تنگ دست ہے، حالات کا مارا ہوا ہے، تو اس کو ویسے ہی معاف کر دے۔ وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ، اور اگر کوئی مالدار آدمی ہے، وقتی طور پہ وہ نہیں دے پا رہا، اس کو بھی آپ مہلت دے دیں۔ مالدار کو بھی کسی وجہ سے اگر وہ مزید وقت کی مہلت لینا چاہتا ہے، یا ادائیگی تو کرنا چاہتا ہے لیکن یکمشت نہیں کرنا چاہتا، وہ قسطوں میں کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کسی بھی حوالے سے آسانی کر دیں۔ تو میں یہ کام کیا کرتا تھا، بلکہ سنن ابن ماجہ کی روایت کے اندر اور الفاظ ہیں، اس میں اس کا جواب یوں بیان ہوا ہے، وہ کہتا ہے انی کنت اتجوز فی السکۃ والنقد، کہ میں جب لوگوں سے لین دین کا معاملہ کرتا تھا، پھر میں ان سے پیسے وصول کرتا، اور جب لوگ مجھے نقدی یا سکہ دیتے تو اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہوتی نا، کوئی کھوٹ بھی ہوتی، میں قبول کر لیتا۔ یعنی اگر پیسوں کے اندر کسی نے کوئی جعلی نوٹ لگا دیا ہے، وہ جعلی نوٹ بھی آ گیا تو میں اس کو اگنور کر دیتا تھا، چشم پوشی کر کے قبول کر لیتا تھا۔ یا آپ ہمارے حالات کے مطابق یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات ایک نوٹ یعنی کہ نا بڑا گھسا پیٹھا سا ہوتا ہے، بڑا یعنی کہ نا وہ ایسے کہہ لیجیے کہ بڑی مشکل سے چلنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو بعض اوقات اسی بات پہ بھی بڑا پھڈا بن جاتا ہے، بندہ دینے والا کہتا نہیں میں تینوں نواں نوٹ دیتا ہے، پرانا نہیں میں لینا ہے، چلنا ہی نہیں گا، حالانکہ وہ چل سکتا ہوتا ہے، لیکن خام خواہ یعنی کہ نا اس کو ایک ایشو بنا لیا جاتا ہے، عام طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات واقعتاً اس میں کچھ پرابلم بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے ایسا اگر کوئی نوٹ جس میں کوئی پرابلم ہے اور وہ نہیں چل سکتا یا مشکل سے چلے گا، میں وہ بھی قبول کر لیتا تھا، ٹھیک، لوگوں کو آسانی کی غرض سے میں یہ کام کر لیا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے تجاوزوا عن، کہ میرے اس بندے سے تم درگزر کر دو، یہ دنیا میں میرے بندوں کے لیے اس قدر آسانی کیا کرتا تھا، تو تم بھی اس سے درگزر سے کام لو، آسانی سے کام لو۔ اور ایک روایت میں ہے فغفر اللہ لہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیے، ٹھیک ہے۔ حضرات یہ واقعہ ہمارے لیے بڑا قابل غور ہے، اس حوالے سے چند اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ تجارت اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے، لین دین کے معاملات ہیں، ان پہ ہماری زندگی کا انحصار ہے، تو یہ مالی معاملات بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ٹھیک ہے۔ مرنے کے بعد جب انسان نے اللہ کے پاس جانا ہے تو ان معاملات کی اہمیت اتنی ہے کہ مرنے کے بعد ہی ان کے بارے میں سوال جواب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں معروف تو یہی ہے نا کہ مرنے کے بعد قبر میں، عالم برزخ میں 3 بڑے سوال ہونے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ لیکن یہ سوالات بھی ہو سکتے ہیں مال کے حوالے سے بھی، تیرا کاروبار کیسا تھا، تیرے مالی معاملات کیسے تھے۔ اب دیکھیں نا، اب جیسے وہ بندہ فوت ہوا ہے اور اس سے تفتیش شروع ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ اس کے مالی معاملات کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، اور اس حوالے سے اس نے اپنی خوبی بیان کی ہے،
اور چونکہ واقعتاً وہ اپنے بیان میں سچا تھا تو اللہ کی طرف سے اس کو معافی دے دی گئی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب بندہ میدان حشر میں اللہ کے سامنے جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب بھی آدم کے بیٹے کو پاؤں ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی حتیٰ یسأل عن خمس، جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے، اور ان میں بھی 2 چیزیں مالی معاملات کے والے سے. ٹھیک ہے کہ مال من این اکتسب، کہاں سے کمایا ہے، وفیما انفق، خرچ کہاں پہ کیا ہے. تو یہ مالی معاملات اتنے حساس ہیں، اس لیے جو ہمارے ہاں ہر دوسرے بندے پہ ایک دھن سوار ہوتی ہے نا کہ میں نے جی اپنا بینک بیلنس بڑھانا ہے، کاروبار کو فروغ دینا ہے، اور اس کے لیے پھر حلال و حرام کی تمیز بھی ختم کر دی جاتی ہے. بس یہی دھن ہوتی ہے کہ بس کثرت ہو جائے، بہتات ہو جائے، میرے پیسے بڑھ جائیں. آج کل تو عجیب طرح کے ذرائع آ چکے ہوئے ہیں، اور پھر بس یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں راتوں رات لاکھ پتی یا کروڑ پتی بن جاؤں. تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے. مرنا تو ہے، اور مرنے کے بعد پھر یہ چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی، اور اس وقت پھر آپ کیا جواب دیں گے، اس کا ہمیں دنیا کے اندر بندوبست کرنا چاہیے، اور اس پہ غور و فکر ہمیں کرنی چاہیے. دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ اب بظاہر یہ بڑی معمولی سی بات ہے، اگر آپ اس بندے کا عمل دیکھیں کو بہت زیادہ بڑا نہیں ہے، معمولی عمل ہے. لین دین کے معاملات کے اندر چشم پوشی سے اور اسی طرح آسانی سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا. لیکن بعض اوقات ایک معمولی نیکی بھی اللہ کے ہاں بہت مقام رکھتی ہے، تو کسی معمولی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھے. بعض اوقات ایک نیکی دیکھنے میں چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام اتنا ہو سکتا ہے کہ وہی آپ کی نجات کا اور اللہ کے ہاں معافی کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس طرح اس کی یہ نیکی، لوگوں کے ساتھ آسانی کے ساتھ معاملہ کرنا، جو تنگ دست ہے اس سے بھی آسانی والا معاملہ کرنا، اس سے اس کا قرض کم کر دینا، مکمل معاف کر دینا. جو مالدار ہے، عام طور پہ لوگ مالدار سے ویسے نا آڑے ہاتھوں ہی معاملہ کرتے ہیں. تیرے کو تو پیسے ہے نہیں، چنگا بھلا کھانا پینا پھر بھی میرے پیسے مار گئے. تو ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی بندہ ایسا ہے تو اس کو ٹھیک ہے، آپ اس طرح کی سنا سکتے ہیں. لیکن ایک بندہ واقعتاً کسی والے سے کچھ مشکل کا شکار ہوتا ہے، تو اگر وہ آپ سے مہلت مانگتا ہے اس کو بھی مہلت دے. بعض اہل علم کا موقف یہ ہے کہ مالدار کے لیے مہلت نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ الفاظ نقل کر کے یہ موقف قائم کیا کہ مالدار بھی اگر مہلت کا متقاضی ہو حالات و واقعات کے پیش نظر، اسے بھی مہلت دینی چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. اس لیے کسی نیکی کو محترم بھائیو معمولی نہ سمجھیں. ممکن ہے یہ نیکی آپ کی نظر میں معمولی ہو، اللہ کے ہاں اس کا بہت مقام ہو. اس حدیث کے اندر بے شمار واقعات دیکھیں نا. ایک عورت نے، فاحشہ عورت ہے، کتے کو پانی پلایا، اور وہی نیکی اس کی بخشش کا ذریعہ بن گئی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، میں نے جنت میں ایک بندے کو اچھلتے ٹہلتے ہوئے دیکھا. اس کی نیکی کیا تھی؟ وہ رستے میں جا رہا ہے اور اس نے ایک ٹہنی یا درخت دیکھا جو راہگیروں کو تکلیف دیتا ہے، ان کے لیے اذیت کا باعث ہے. اس نے وہ ختم کر دیا. فشکر اللہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدردانی کی. اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دی، اس کو جنت عطا فرمائی. بہت سے واقعات. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کیا کرتے ہو؟ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے. تو بلال رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول اور کوئی کام تو نہیں، البتہ یہ لگتا ہے کہ دن رات کے کسی بھی حصے میں جب میں وضو کرتا ہوں اللہ جتنی مجھے توفیق دیتے ہیں، جتنی آسانی کے ساتھ میں نوافل پڑھ سکتا ہوں وہ نوافل پڑھتا ہوں. ٹھیک. اب دیکھیں بظاہر یعنی کہ نا یہ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھیں، کوئی بہت بڑے عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہی عمل انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن گئے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی بن گئے. تو اس لیے محترم بھائیو کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھا کریں، اور خاص طور پہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے اخلاق کو اپنائیں. ٹھیک ہے، مال کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے اپنے مقام سے نیچے نہ آئیں. خام خواہ یعنی بد زبانی کا مظاہرہ نہ کریں، گالم گلوچ پہ نہ آئیں، اور اسی طرح بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کریں. اللہ تعالی ہم کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ